آج جو میں نے آپ کے سامنے آیات طیبات پڑھی، ان آیات میں پھر یہ وہ بات پھر مکمل کر دوں، دونوں بزرگوں میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے شاگردی کی درخواست کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو قبول کیا، مگر یہ کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو آپ کا علم محیط نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، اولو العزم نبی ہیں، اور بلا شبہ آپ کا مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ اور خضر علیہ السلام چونکہ ایک باطنی معاملہ تھا، ان کا علم تکوین سے تعلق تھا، تو وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ تو چونکہ اس کے معاملات ظاہر کے معاملات سے الگ ہوتے ہیں، پچھلی دفعہ میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا کہ مسجدیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ شریعت ہے، لیکن اس مسجد کو اثر تعمیر کریں گے تو اس کو ڈھائیں گے، اس کو توڑیں گے، اس کی دیواروں کو گرا دیں گے۔ جو ظاہر شریعت کے اندر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو بہت بری بات ہے کہ اللہ کے گھر کو آپ ڈھا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی دیواریں توڑ رہے ہیں۔ وہ جہاں پہ سجدے کرتے تھے وہاں پر آپ نے مٹی کر دی ہے، تو لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تو مقصد کے اعتبار سے حکم لگتا ہے، تو باطنی معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو سمجھانے کی ایک مثال تھی۔ تو اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا تھا، اور انشاءاللہ جب انسان کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر اس بات کو مقدور بھر تک پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کام کو پورا نہ کرے تو انسان پھر گناہ گار بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے تو چونکہ یہ اس کے اوپر تعلق کر دی اللہ کی رضا پہ، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ کہنا ہمارے لیے بھی ایک بہترین تعلیم ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارا عزم ہے، ارادہ ہے کہ ہم اس کو کریں گے، تو بھی ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، تاکہ کل کو نہ کر سکیں تو اس کی پکڑ نہ ہو۔ فرما کہ ولا عاصی لکا امرا، اور نہ ہی میں آپ کے نافرمانی کروں گا۔ تو بہرحال خضر علیہ السلام نے ایک وہ شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ پھر کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کا ذکر نہ کروں۔ تو یہ بھی علم کے حاصل کرنے کے آداب میں سے ہے۔ تو استاد اگر منع کر دیتا ہے تو پھر شاگرد کو سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استاد کو پتا ہے کہ اس سوال کا جواب آگے آنے والا ہے، یا اس کو پتا ہے کہ اس سوال کا جواب آخر میں دوں گا تو سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو فرما بردار شاگرد جو کہ واقعی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو علم کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، تو استاد کا ادب و احترام کرے، اسی طرح مرید مرشد کا ادب و احترام کرے، اس کی شرعی معاملات میں اس کی ہرگز بھی نافرمانی نہ کرے، اس کی حکم عدولی نہ کرے، اور بالکل اس کے سامنے عاجزی کا راستہ اپنائے، جیسا کہ بزرگان دین نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانطلقا، بس اب یہ دونوں چلے۔ جب یہ ساری باتیں طے ہو گئی ہے کہ بھئی ان شرط پہ علم سکھایا جائے گا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کے دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگے۔ ان کے پاس کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی تو جس میں وہ سفر کرتے، سواری کرتے، چلتے چلتے اچانک ایک کشتی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، کوئی جان پہچان ہوگی کسی حوالے سے ان کی سیدنا خضر علیہ السلام سے، یہ ضرور نہیں کہ اس حیثیت سے پہچان لیا کہ خضر علیہ السلام ہے، ویسے کوئی جان پہچان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب وہ کشتی ان کو لے کے چلنے لگی۔ پھر بعض روایتوں کے مطابق یہ کہ کشتی ایک جزیرے پہ جا کے لگی، اور وہ کشتی کے جو لوگ تھے وہ جزیرے میں گئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑی نکالی، اور کلاڑی نکال کے کشتی کا ایک تختہ کاٹ دیا۔ ایسا نہیں کیا کہ وہ کشتی ڈوب جائے، بلکہ تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا،
اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ کشتی میں بیٹھے بیٹھے کسی کو نظر نہیں آیا اور آپ نے کشتی کا تختہ کھیڑ دیا جس سے تھوڑا عیب پیدا ہو گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھ لیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرا کہا، یہاں تک کہ اس نے اسے چیر ڈالا، کشتی کے تختے کو الگ کر ڈالا۔ قالا خرقتھا لتغرق اہلھا، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، اور عام قاعدہ تو یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان سے دیا جائے، اچھے طریقے سے ہی دیا جائے۔ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ نیکی کرے اور تم اس کو نقصان پہنچا دو۔ تمہارے پاس چلنے کے لیے کشتی نہیں تھی، سفر کرنے کے لیے کشتی نہیں تھی، اور غریب لوگوں نے تمہیں بٹھا لیا، اور اس کے بعد جناب آپ ان کے ساتھ مہربانی کرنے کے بجائے انہی کی کشتی کے اندر آپ چھید کر رہے ہیں، اسی کے اندر آپ عیب پیدا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری شریعت کے اعتبار سے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ خرقتھا، کہ تم نے اسے چیر ڈالا، لتغرق اہلھا، کہیں تاکہ اس کے کشتی والوں کو تم ڈبو دو۔ لقد جئت شیئا امرا، تو بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور آپ نے، کیونکہ آپ شریعت ظاہر کے اوپر ہوتی ہے تو ظاہر کے اعتبار سے آپ نے اس کا حکم لگایا۔